السلام علیکم دوستو، آپ کا دوست زبیر ایک بار پھر حاضر ہے اور بات ہو رہی ہے جامعہ کی، جامعہ ملیہ اسلامیہ کی۔ اور آج تک آپ نے جتنے بھی ایپیسوڈ ہمارے دیکھے اس میں آپ کو اسٹوڈنٹ ملے تھے، لیکن آج میری کوشش یہ ہے کہ اور بڑی مشکل سے میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں اپنے استاد کا جو غالباً جامعہ کے اسٹوڈنٹ بھی تھے تو یہ ڈبل ڈوز ہو جائے گی ہمارے لیے۔ تو میری ہمت نہیں ہے ان کے سامنے کچھ بول سکوں، ان کی تعریف اتنی زیادہ کر سکوں، لیکن اتنا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج ہم لوگ جو بھی ہیں وہ ان لوگوں کے بنا ممکن نہیں تھا۔ تو میں کیمرے کا رخ کر رہا ہوں جناب خالد سیف اللہ صاحب کے ساتھ کی طرف۔ خالد صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آپ نے ہم بھولی بسرے ہوئے لوگوں کو اس طرح پکڑ لیا ہے، تو میں آپ کو وہی واقعات اپنی زندگی کے جو جامعہ سے متعلق ہیں جی سر، اور جامعہ کے بارے میں جو میرے امپریشنز ہیں وہ میں آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہوں گا۔ ایک تو جامعہ میں میرے داخلے کا واقعہ ہی بہت ہی دلچسپ ہے۔ میں نے جب ہائی اسکول پاس کیا 1957 میں، تو اتفاق سے ریاضی میں میرے کچھ نمبر اچھے آ گئے تھے، تو میرے والد کو اور میرے بزرگوں کو یہ خیال ہوا کہ مجھے میتھمیٹیشین بننا چاہیے اور یا انجینئر بننا چاہیے، چنانچہ مجھے علی گڑھ بھیج دیا گیا۔ طبیعتاً غالباً سائنس اور ریاضی کی تعلیم سے مطابقت نہیں رکھتی تھی، جی چنانچہ 2-3 سال میں ادھر ادھر بھٹکتا رہا اور تعلیم کی طرف سے بے کیفی بھی رہی اور مایوسی بھی رہی، یہاں تک کہ میرے والدہ تو تھی نہیں، میرے والد اور میری بہنیں اور اعزاء و اقربا سبھی میری طرف سے بالکل مایوس ہو چکے تھے، اور میں خود بھی اپنی طرف سے مایوس ہو گیا تھا۔ اتفاق سے مجھے سن 63 میں جامعہ آنے کا موقع ملا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میری بڑی ہمشیرہ جو تھی وہ جدے جانے والی تھی، تو ان کو سی آف کرنا تھا، اس کے لیے آیا تھا میں۔ قیام میرا میرے ایک عزیز سے جامعہ میں پرنسپل کی حیثیت سے کام کرتے تھے، ضیاء الحسن فاروقی صاحب، ان کے یہاں تھا۔ تو ضیاء صاحب وہی جو بایو سائنس کی جی بلڈنگ کے ہاں وہاں رہتے تھے، لائبریری کے قریب۔ جی 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 تو وہاں میں ان کے یہاں رکا ہوا تھا، آپات جو تھی ان کو میں سی آف کر دیا تھا، 2-4 دن کا موقع تھا، تو میں اور سامنے کالج تھا جس میں تقریباً غالباً اس زمانے میں 120 طالب علم پڑھتے تھے۔ جی 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 تو وہاں میں لوگوں سے ملا، طلباء سے ملا، کچھ اساتذہ شام کو کے وقت ضیاء صاحب سے ملنے کے لیے آ جاتے تھے، ان کی گفتگو سنی، تو میری زبان سے ایسے ہی نکلا ضیاء صاحب کے سامنے کہ ایسا لگتا ہے کہ میں یہاں پڑھ سکتا ہوں۔ تو ضیاء صاحب نے مجھ سے کہا کہ بھائی آپ تو بہت ہی غیر ذمہ دار آدمی ہیں، آپ کو یہاں داخلہ دے کر تو میرے لیے پریشانی ہوگی بہت۔ یہ بات ختم ہو گئی، اور لیکن 1 یا 2 دن میں وہاں کئی اساتذہ بھی موجود تھے، جی جس میں ایک مجاہد حسین زیدی صاحب تھے جو تاریخ کے استاد تھے اور بہترین اساتذہ میں شمار کیے جاتے ہیں، جنہوں نے بھی ان سے تعلیم حاصل کی ہے وہ ان کو بہت عزیز رکھتے ہیں۔ بہرحال 2 یا 3 دن کے بعد ایک صاحب یہاں شیخ الجامعہ صاحب کے دفتر سے تشریف لائے، اور انہوں نے کہا کہ صاحب نے آپ کو یاد کیا۔ اچھا، تو میں نے کہا مجھے صاحب سے تو کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ تو مجھے جانتے بھی نہیں، ان کے نہیں بس آپ کو بلایا۔ اب میں گیا تو مجھے صاحب کو شیخ الجامعہ پروفیسر مجیب، جن کا نام سنتے آئے تھے ہم، اور مجھے ان کے دفتر کے سامنے بٹھا دیا گیا۔ جی تھوڑی دیر میں اندر سے مجیب صاحب نے مجھے طلب کیا، اور میں حاضر ہوا تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی خالد صاحب آپ اب تک کیا کرتے رہے؟ میں نے کہا صاحب بس تعلیم کے نام پہ ادھر کبھی ادھر، کبھی علی گڑھ، کبھی لکھنؤ، لیکن کچھ بات بنتی نظر نہیں آتی۔ کہنے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ یہاں پڑھنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا میری خواہش تو تھی، لیکن ضیاء صاحب نے یہ بتایا کہ داخلے کا وقت بھی نکل چکا ہے، اور چونکہ میرا ماضی جو ہے وہ بہت ایسا نہیں ہے کہ جس پر بھروسہ کر کے مجھے داخلہ دیا جا سکے، تو انہوں نے تو بتا دیا کہ ایسی ممکن نہیں ہے۔ تو مجھے صاحب نے کہا نہیں ممکن تو ہے، لیکن آپ کیا پڑھنا چاہتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ میں تاریخ پڑھنا چاہتا ہوں، میں ادب پڑھنا چاہتا ہوں، لٹریچر۔ کون سا لٹریچر پڑھنا چاہتے ہیں؟
میں نے کہا انگریزی اور اردو. کہنے کہ یہ دونوں آپ کو پڑھنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا کہ کچھ کتابیں میں نے دیکھی ہیں, مجھے دلچسپی ہوئی, اور خاص طور سے انہوں نے تاریخ کے بارے میں پوچھا کہ تاریخ کیوں پڑھنا چاہتے ہیں. جی جی. تو میں نے کہا کہ دیکھیے تاریخ, اگر سماجی تاریخ سے واقفیت نہ ہو تو پھر ادب کو سمجھنا جو ہے وہ شاید مشکل ہوگا. جی جی. اور مجھے ایسا لگتا ہے, میں بہت گہرائی سے یہ بات نہیں کہہ سکتا, لیکن ادب اور تاریخ میں بہت گہرا تعلق ہونا چاہیے. میری زبان سے یہ بات سنی تو کچھ سوچتے رہے, انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, اگر تو ہم آپ کو داخلہ دے دیں تو آپ پڑھیں گے؟ میں نے کہا مگر میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور میں فیس نہیں ادا کر سکتا یہاں کی. کہنے لگا بھائی فیس کی بات تو کسی نے کی نہیں آپ سے ابھی. جی جی. تو فارم نکالا انہوں نے اپنی ڈراور سے اور مجھ سے کہا کہ فارم بھر کے دے دیا. وہ فارم میں نے دے دیا اور میرا داخلہ ہو گیا, اور وہ بھی فرسٹ ایئر میں نہیں, سیکنڈ ایئر میں ہوا, سیکنڈ ایئر بی اے میں. وہ کیوں سر؟ وہ اس لیے ہوا کہ میں انٹر پاس کر چکا تھا سائنس. جی جی. سائنس سے کرسچن کالج لکھنؤ سے میں نے انٹرمیڈیٹ کر لیا تھا, بہت ہی پور مارکس سے, غالباً 46% رہے. تو خیر اب میں جامعہ کا باقاعدہ طالب علم ہو گیا, اور اس میں مجھے جگہ مل گئی. اب میں نے اس میں اردو کی کلاس میں جب گیا تو وہاں شفیع الدین دیگر صاحب کلاس لے رہے تھے. تو انہوں نے ایک نیا چہرہ دیکھا تو انہوں نے کہا بھائی آپ کہاں سے آئے, فرسٹ ایئر میں تو آپ نہیں تھے. میں نے کہا یہ مجھے سیکنڈ ایئر میں داخلہ دیا مجید صاحب نے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا براہ راست. میں نے کہا میں نے 12ویں کر رکھی تھی, اس لیے انہوں نے غالباً مناسب سمجھا ہوگا. کہنے لگا ٹھیک ہے آپ نے اردو کہاں تک پڑھی ہے؟ میں نے کہا صاحب اردو تو میں نے کبھی پڑھی نہیں. تو کہنے لگے پھر آپ کیسے اردو پڑھنے؟ میں نے کہا میں اردو جانتا ہوں لیکن میں نے کسی کالج میں یا اسکول میں اردو نہیں پڑھی باقاعدہ. تو کہاں سے سیکھی آپ نے؟ میں نے کہا میں نے اردو سیکھی کھلونا پڑھ کے, پیام تعلیم پڑھ کے, اس طریقے سے پڑھنے کے بعد. کہنے لگے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اردو کھلونا اور پیام تعلیم پڑھنے کے بعد بی اے کی اردو لٹریچر کی کتابیں پڑھ سکیں گے, جو اس کا نصاب ہے وہ پورا کر سکیں گے؟ میں نے کہا میں کوشش کروں. تو انہوں نے کہا نہیں بھائی میں تو آپ کو اپنی کلاس میں مشکل سے دوں گا. میں نے کہا مجھے تھوڑا سا موقع دے, میں کوشش کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. تو چنانچہ ایک چند دنوں کے بعد ایک مضمون لکھنے کا وہ ہوا, اور وہ جب مضمون میں لکھ کے لے گیا ان کے پاس تو انہوں نے اس کو اس قدر پسند کیا کہ کلاس میں اس سے پڑھوایا مضمون کو. میری مشکل اس زمانے میں یہ تھی کہ میری اردو پڑھنے میں اور بولنے میں تو کسی کو اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ آدمی اردو نہیں جانتا, لیکن جب میں لکھتا تھا تو زلف کو زوئے سے لکھ دیتا تھا. تو میرے ایک بعض ساتھی جو تھے وہ اس پر میرا مذاق اڑاتے تھے, تو میں ان سے کہتا تھا کہ بھائی زلف اگر زے سے لکھی تو سیدھی سیدھی ہوئی نا زلف, اس میں پیچ و خم کہاں سے آیا؟ غیر. تو جامعہ میں داخلے کا یہ واقعہ جو ہے یہ اس لیے سگنیفیکنٹ مجھے لگتا ہے کہ ایک وائس چانسلر کسی بھی یونیورسٹی کا, میں امیجن نہیں کر سکتا کہ اس کو ایک, مجھے بعد میں اندازہ ہوا کہ غالباً مجاہد صاحب نے میری بات سنی کہ میں جامعہ میں پڑھنا چاہتا ہوں. مجاہد صاحب خود مجید صاحب کے بہت چہیتے طالب علم رہے تھے. مجاہد صاحب نے میرا تذکرہ مجید صاحب سے کیا ہوگا, اور مجید صاحب نے یہ سوچ کے کہ بھئی ایک لڑکا ہے. تو جامعہ جو تھا وہ بہت ہی ٹوٹی پھوٹی زندگیوں کو بنانے کا ایسا کام کرتا تھا. یہاں مایوس لوگ میری طرح کے آتے تھے اور کچھ بن جاتے تھے اور اس قابل ہو جاتے تھے کہ آپ جیسے لوگوں میں بیٹھ کے گفتگو کر رہے تھے. میں سمجھتا ہوں یہ بڑا یہ اپنے آپ میں ہی ایک ایسا ایپیسوڈ ہے کہ جس سے جامعہ کے میں جو کام کرنے کا طریقہ اور جو محبت اور تعلق اور استادوں کی خاص عنایت جس سے شخصیتیں بنتی ہیں. جی سر. اس کا اس سے بہتر نمونہ اور مجھے کہیں دیکھنے کو نہیں ملا. میں علی گڑھ میں بھی رہا, میں کرسچن کالج میں بھی رہا, میں نے لکھنؤ یونیورسٹی میں بھی وقت گزارا, لیکن مجھے کہیں اس طرح کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوا تھا. اور اس کے بعد سے پھر میں نے مڑ کر نہیں دیکھا. میرے نمبر بھی جو ہیں وہ 60 سے اوپر چلے گئے ماشاءاللہ. اور مجھے جو اسٹیج فیئر تھا, میں کسی سے بات کرتا تھا تو مجھے پسینہ آ جاتا تھا. اس کے بعد مجھے اسٹیج فیئر بھی نہیں رہا اور میں اسٹیج پر ایک کامیاب
مقرر کی مقرر حیثیت سے، کامیاب ڈرامٹسٹ کی حیثیت جی، سے جی۔ میں نے جامعہ میں جی۔ بہت کچھ سیکھا. ٹھیک اللہ ہے، تعالیٰ ٹھیک ہے۔ میرے تمام استادوں کو، خاص طور سے مجاہد صاحب اور ریاض صاحب اور مجیب صاحب اور دیگر جتنے بھی لوگوں سے میرا رابطہ رہا ہے، جی، جی۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی آمین، مدارج آمین۔ کو بلند فرمائے. تو دوستو یہ ضروری اس لیے تھا کہ ابھی یہ پہلی منزل تھی جس میں جناب خالد سیف اللہ صاحب ایک اسٹوڈنٹ، ایک طالب علم کی طرح جامعہ میں آئے اور پھر ان کا ایڈمیشن کیسے ہوا. تو میرے ساتھ بنے رہیے گا، ہم تھوڑی دیر کے بعد پھر ملتے ہیں. اب ہم بات کریں گے جامعہ میں ان کے آگے کی زندگی کی، جس میں جامعہ برادری کا کنسیپٹ اور ان کی کھٹی مٹی کچھ یادیں، وہ بھی ڈیفینیٹلی شرارتوں کا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے. تو میرے ساتھ رہیے گا، میں جلدی حاضر ہوتا ہوں. تب تک کے لیے خدا حافظ.